اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو یؤاخذ اللہ الناس بظلمهم ما ترک علیہا من دابۃ ولکن یؤخرهم الی اجل مسمى فاذا جاء اجلهم لا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون ویجعلون للہ ما یکرہون وتصف ألسنتهم الكذب ان لهم الحسنى لا جرم ان لهم النار وانهم مفرطون تاللہ قد ارسلنا الى من قبلك فزين لهم الشیطان اعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب علیم وما انزلنا عليك الكتاب الا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون واللہ انزل من السماء ماء فأحیا به الارض بعد موتها ان فی ذلک لآیۃ لقوم یسمعون۔ پہلا نقطہ یہ بیان ہوا ہے کہ یہ جو عذاب کا مطالبہ ہے اس کے معاملے میں جو اللہ تعالیٰ نے طریقہ اختیار کیا ہوا ہے یہ مختلف کیوں ہے، اور ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ انسان اگر ظلم اور زیادتی کرے، اللہ کے خلاف کھڑے ہو جائیں، انسانوں پر ظلم اور تعدی کے واقعات ہونے لگ جائیں تو اللہ تعالیٰ کی گرفت نازل ہو، اور گرفت نازل ہو اور ان کو ان کے عمل کی سزا دے دی جائے، تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ دنیا میں جو امتحان برپا ہے یہ ختم ہو جائے گا، اور یہ جو عذاب کا مشاہدہ ہے یہ وہ صورتحال پیدا کر دے گا کہ انسان کے پاس جو اختیار ہے، آزادی ہے عمل کی، فیصلے کی، وہ ختم ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے جو یعنی میں جتنا بھی غور کرتا ہوں اس دنیا میں جو نظام برپا ہے تو مجھے یہ حیرانی ہوتی ہے، یعنی غور کرتے ہوئے کہ جو خدا اس قدر طاقت رکھتا ہے، اس قدر علم رکھتا ہے، اور جس طرح وہ ہر جگہ پہ موجود ہے، تو یہاں اس صورتحال میں انسان کو آزادی کیسے ہے؟ یعنی ایک تو ہم انسانوں کا تجربہ ہے نا، جو جس پر کئی لوگوں نے کلام کیا ہے کہ یہاں تو جبر ہی جبر ہے، کوئی آزادی میسر ہی نہیں ہے، چیزیں ہر چیز پہلے سے طے ہے۔ یہ جملے اور اس سے ملتے جلتے جملے ہمیں ہر مذہبی روایت میں نظر آتے ہیں، ہر فلسفیانہ روایت میں نظر آتے ہیں۔ تو وہ تو ایک الگ بات ہے، وہ تو اس کو تو میں زیر بحث نہیں لا رہا، لیکن یہ بات کہ میں آزاد ہوں اور میں جو چاہے جب چاہے جیسے چاہے کرنے کی طاقت رکھتا ہوں، مواقع رکھتا ہوں، تو یہ ممکن اس لیے ہے کہ خدا قادر مطلق ہے، اس کی قدرت ہی کا یہ اظہار ہے، اس نے مجھے یہ آزادی دے رکھی، یعنی اس نے اپنی قدرت سے یہ آزادی ممکن بنائی۔ تو یہ جو بات ہے یہ اس لیے ممکن بنائی ہے کہ اگر وہ اس کو ممکن نہ بنائے تو جو امتحان ہے جو اس نے برپا کر رکھا ہے وہ امتحان ختم ہو جائے گا۔ تو یہ جو فرمایا نا کہ یہ ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ جب بھی ظلم ہو، اچھا ظلم جو لفظ ہے یہ بڑا جامع لفظ ہے، اس معنی میں کہ جو انسانوں کے خلاف ہم عمل کرتے ہیں وہ بھی ظلم ہے، جو خدا کے معاملے میں کرتے ہیں اگر وہ ناجائز ہے، غلط ہے، تو وہ بھی ظلم ہے۔ یعنی کوئی بھی
حق کے خلاف عمل وہ ظلم ہے۔ تو فرمایا کہ اگر اللہ پکڑنا شروع کر دے لوگوں کو ان کے ظلم پر، ما ترک علیہا من دابہ، تو پھر صورتحال یہ ہے کہ زمین پر کوئی جاندار نہ چھوڑتا، یعنی ہر انسان اس کے اعمال نامے میں اس طرح کی چیزیں موجود ہیں کہ پھر کوئی بھی نہ بچتا۔ وہ جو ہے نا کہ تھر تھر کمبن اونچیاں شانہ والے، تو صورتحال تو یہی ہے کہ ہم جتنے مرضی اپنے دامن کو بچانے کی کوشش کریں، کہیں نہ کہیں داغ موجود ہیں، لگتے ہیں، کوئی نہ کوئی کوتاہی ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی غلطی ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی گناہ ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ جو گرفت ہے یہ کیوں نہیں کی جا رہی؟ تو فرمایا کہ یہ جو موقع دینا ہے، یہ موقع دینا ممکن نہیں رہتا اگر میں پکڑنا شروع کر دوں، ہر غلطی کے اوپر، ہر گناہ کے اوپر، ہر زیادتی کے اوپر پکڑنا شروع کر دوں، تو پھر دنیا میں یہ جو آزادی میں نے دے رکھی ہے، عمل کے مواقع دے رکھے ہیں، یہ مفقود ہو جائیں گے، یہ ناپید ہو جائیں گے، یہ وجود ہی میں نہیں رہیں گے۔ لہذا کوئی جاندار نہیں بچے گا، یعنی کوئی چلنے والا وجود باقی نہیں رہے گا، اس لیے کہ فوراً گرفت ہونے لگ جائے، جو ہی کوئی گناہ ہو اس کے اوپر سزا نافذ ہو جائے۔ ولیکن یؤخرہم الی اجل مسمی، میں نے جو ٹائم دے رکھا ہے، اب دیکھیں قوموں پر عذاب میں بھی یہ جملہ آتا ہے کہ میں نے ایک ٹائم دے رکھا ہے، ایک پیمانہ طے کر رکھا ہے، وہ پیمانہ جب پورا ہوگا، وہ مہلت ختم ہوگی تو پھر ہی عذاب آئے گا، اس کے بغیر عذاب نہیں آتا۔ تو ولیکن یؤخرہم الی اجل مسمی، اس سے اس نقطے کو بیان کر دیا کہ اصل میں تو میں نے امتحان کا ایک معین موقع دے رکھا ہے۔ اب یہ معین جو ہے کس معنی میں ہے؟ عام طور پر ہمارے ہاں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے طے کیا ہوا ہے کہ اتنے مہینے، اتنے سال، اتنے گھنٹے فلاں قوم کو یا فلاں فرد کو زندگی دی گئی ہے۔ تو ممکن ہے یہی بات ہو، ایسا ہی ہو جیسے کہا جا رہا ہے۔ میرا رجحان اس طرف نہیں ہے، میرا یہ خیال ہے کہ نہیں، وہ کوئی اور اخلاقی پیمانہ ہے یا کوئی اور اصول ہے جس کو جہاں اجل مسمی سے بیان کیا گیا ہے۔ یعنی وہ جو ہدف ہے وہ اچیو جب ہو جاتا ہے کسی بھی اس کا کام کا، معاملے کا، کسی فرد کی زندگی کا، تو اس وقت پہ اس کو اٹھا لیا جاتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وفات ہے وہ بالکل واضح کرتی ہے، مجھے لگتا ہے کہ میرے جو زاویہ نظر ہے، جیسا میں سوچتا ہوں، اس کی تائید میں وہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت صحت مند آدمی ہے، ان کو کوئی تکلیف نہیں ہے اس طرح کی کہ جس سے لگے کہ وہ اب بہت بیمار ہیں، کئی مہینے ہو گئے ان کو بیمار، اور وہ دنیا سے رخصت ہو گئے، جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ اب نظر آ رہا ہے کہ بندے کے حالات ٹھیک نہیں، اس طرح کی کوئی چیز نہیں، لیکن وہ بیمار ہوتے ہیں اور ایک ہفتے کے عمل میں وہ دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ ان کو اس کا بھی موقع نہیں دیا گیا کہ وہ اس جنگ کو بھی شروع کر جائیں جو جنگیں پھر صحابہ نے لڑی ہیں۔ وہ جنگیں بھی ابو بکر کے اقدام سے ہوئی ہے، یعنی اس کا آغاز جو ہے وہ حضور کے بعد ہوا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ فیصلہ تھا کہ بھئی عرب کی حد تک ایک مرحلہ یہ دیکھ لیں، اگلا مرحلہ پھر امت دیکھتی رہے گی، ان کو اٹھا لیا جائے گا۔ اسی طرح کا مجھے لگتا ہے کہ ایک اصول ہے کوئی کہ یہ ہے اہداف، یہ اچیو ہو جائیں گے تو بندے اٹھا لیے جائیں گے، یہ اچیو ہو جائے گی تو قوم فنا کر دی جائے گی، ریپلیس کر دی جائے گی، وہ یہ اس اصول پر۔ تو اجل مسمی سے میرا رجحان اس طرف ہے، لیکن دوسری رائے بہت عام ہے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے سال، مہینے، وقت، گھنٹے متعین کیے ہوئے ہیں، جب وہ پورے ہو جاتے ہیں تو بندہ اٹھا لیا جاتا ہے۔ الفاظ دونوں کو قبول کرتے ہیں، الفاظ میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ
تو لیکن یہاں جو اصول زیر بحث ہے وہ اصول یہ ہے کہ ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ یوں ہی کوئی ظلم کرے، کوئی زیادتی کرے تو اس پر گرفت آ جائے اور اس کو سزا دے دی جائے. تو فرمایا کہ یہ نہیں ہو سکتا. ہم نے جو اجل مسمہ ہے، جو مدت ہے امتحان کی، اس کو پورا کرنا ہے. وہ پورا ہوگا تو اٹھایا جائے گا، وہ پورا ہوگا تو سزا دی جائے گی. اب فرمایا کہ وَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. جب وہ اجل پوری ہو جاتی ہے تو پھر فیصلہ نافذ ہو جاتا ہے، پھر کوئی آگے پیچھے نہیں ہوتا. یہ جو کہا کہ لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کی راہ میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں بنتی. یہ قرآن مجید کا جو بڑے تھیمز ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ قرآن مجید میں بار بار اس بات کو اسٹیبلش کیا جاتا ہے کہ خدا کی قدرت اور خدا کے ارادے کی راہ میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں بنتی. یہ جو کہا کہ لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی چیز حائل نہیں ہوتی کہ جو اس فیصلے کو مؤخر کرنے کا ذریعہ بنے یا اس فیصلے کو پہلے نافذ کرنے کا ذریعہ بنے. ایسی کوئی چیز نہیں، اس کا فیصلہ ہے. وہ جب یہ طے کر لیتا ہے کہ یہ کام فلاں وقت پہ ہونا ہے، پھر وہ اس وقت پہ ہو جاتا ہے، اس میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں بنتی. وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمْ الْحُسْنَىٰ. اچھا، اللہ کے لیے وہ ٹھہراتے ہیں جو اپنے لیے ناگوار ہے. اچھا، اس کا ان کا جو عقیدہ ہے اس کے اوپر یہ تبصرہ ہے کہ عرب جو ہیں وہ خدا کی بیٹیاں مانتے ہیں. ان کا عقیدہ ہے کہ فرشتے خدا کی بیٹیاں ہیں، اور خود ان کا اپنا کلچر اور تہذیب یہ ہے کہ وہ بیٹی کے پیدا ہونے کو وہ ناپسند کرتے ہیں اور گوارا نہیں کرتے. ان کی شرمندگی طاری ہو جاتی ہے، وہ چھپتے پھرتے ہیں، بات نہیں کرتے. ہمارے ہاں بھی یہ کلچر تھا، ہمارے بزرگوں کے زمانے تک تو تھا کہ بیٹی پیدا ہو جائے تو مبارک نہیں کہتے تھے، ڈرتے تھے کہ مبارک کا تو کہیں ناراض ہی نہ ہو جائے کہ بیٹی پیدا ہوئی ہے اس کو مبارک دے رہے ہیں. تو یہ جو ہے، یہ میرے جب میری پہلی بیٹی میرے یہاں ہوئی تو بیٹی پیدا ہوئی تو لوگ مجھے دیکھ کے تو چپ کر جاتے تھے. تو میں کہتا تھا جی آپ مٹھائی کھائیں، بڑی خوشی کی بات ہے، اللہ نے بیٹی دی ہے. تو پھر وہ کسی کی زبان سے آتا تھا کہ جی مبارک. تو یہ جو پرانی تہذیبیں ہیں اس میں چونکہ مرد کی ضرورت زیادہ تھی، اس وجہ سے اس زمانے میں یہ تصور پیدا ہوا. اور قبائلی معاشرت میں تو مرد اصل چیز ہے، ان کے اوپر ہی سارا انحصار ہے، طاقت کا بھی، جدوجہد کا بھی، کاروبار کا بھی. تو فرمایا کہ یہ اللہ کے لیے وہ ٹھہراتے ہیں جو خود ناپسند کرتے ہیں. اس میں دلیل کیا ہے؟ ابھی ہم پہلے بات کر رہے تھے تو میں یہ عرض کر رہا تھا ایک سوال کے جواب میں کہ یہ جو قرآن مجید ہے یہ انسانوں کے لیول پر ان سے بات کرتا ہے. تو یہ آیت بھی اس کی دلیل ہے. ایک معاشرہ، ایک کلچر جس میں ایک نارم طے ہے، ایک ویلیو طے ہے، اس ویلیو کی بنیاد پر اس پر تنقید کی جا رہی ہے کہ جس چیز کو تم اپنے لیے ناپسند کرتے ہو اس کو خدا کے لیے کیسے پسند کر سکتے ہو. یہ جو گھٹیا پن ہے، کریکٹر کا گھٹیا پن ہے. لیکن نا وہ اس کو قرآن مجید نے باقاعدہ موضوع بنایا کہ خیرات کرتے وقت وہ چیز کیوں خیرات کرتے ہو جس کو تم لینا پسند نہ کرو، جس کو لینا ہے تمہیں ناگوار گزرے، کوئی تمہیں وہ چیز دے تو تمہیں اچھا نہ لگے، وہ تم خدا کی راہ پر نکالنے کے لیے تیار ہو جاتے ہو تو وہ نہ نکالو. یعنی اپنی اس کا خیال رکھو کہ جو چیز تمہیں پسند ہے وہی تم خدا کی راہ میں خرچ کرو. تو یہ جو اصول ہے انسان کے ساتھ ڈیل کرنے کا قرآن مجید کا، یہ بڑا مؤثر اسلوب ہے، اس لیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے کچھ نارمز دے کر، کچھ اصول دے کر پیدا کیا، کچھ فطرت دے کر پیدا کیا ہے. ہمارا امتحان اسی فطرت پر ہے، اسی میں ہے.
ہمارا وہ امتحان نہیں ہے جو مثال کے طور پر فرشتوں کا امتحان ہو یا مثال کے طور پر جنات کا امتحان ہو. وہ ہمارا امتحان نہیں ہے. ہمارا امتحان وہ امتحان ہے جو انسانوں کے لیے بنایا گیا ہے اور انسانوں کو انسانوں کے معیار پر پرکھا جائے گا. اس وجہ سے یہ بڑی ویلڈ تنقید ہے کہ جس چیز کو تم ناپسند اللہ اپنے لیے ناپسند کرتے ہو اس کو اللہ کے لیے کیسے پسند کر سکتے ہو. تم اگر بیٹیوں کو ناگوار سمجھتے ہو اور تم نے خدا کے ساتھ بیٹیاں وابستہ کر دی تو فرمایا کہ تم اللہ کے لیے وہ ٹھہراتے ہو جو اپنے لیے ناگوار سمجھتے ہو. وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ، ان کی زبانیں جھوٹ کہتی ہیں. یہ قرآن مجید کا مشرکانہ مذاہب کے اوپر ایک جامع تبصرہ ہے کہ یہ جھوٹ ہے، یہ مین میڈ ہے، یہ خود ساختہ ہے. اس کی بنیاد اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے والی ہدایت پر نہیں ہے. یہ بات جو ہے ہمارے ہاں مسلمہ قانون کے طور پر بیان ہوتی ہے کہ دین کی بنیاد خبر پر ہے، عقل پر نہیں ہے. یعنی دین اللہ تعالیٰ نازل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ دین دیتے ہیں اور وہ دین پیغمبروں کے ذریعے سے ہمیں ملتا ہے. دین کا ماخذ یہ اطلاع ہے، یہ خبر ہے جو پیغمبر نے دی ہے کہ اللہ نے یہ لازم کیا ہے، یہ حکم دیا ہے، اس چیز سے منع کیا ہے. دین سارے کا سارا اس پر کھڑا ہے. ہاں عقل ہماری اس کو سمجھنے میں ہماری مددگار ہے. عقل سے دین نہیں طے کیا جائے گا، عقل سے. اور یہی ہماری لڑائی ہے موجودہ زمانے کی عقل سے کہ موجودہ زمانے کی عقل یہ کہتی ہے کہ عقل سیلف سفیشینٹ ہے اپنے لیے ہدایت کو کریٹ کرنے میں. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہمارا مقدمہ یہ ہے کہ نہیں، انسان رہنمائی کا محتاج ہے اور رہنمائی پیغمبروں کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہے. پیغمبروں کی رہنمائی کی اتباع کرنی ہے. ہم اس کو سمجھنے میں جو عقل چاہیے وہ ہم استعمال کریں گے. تو یہ جو مذہب ہے مشرکانہ مذہب، یہ سر تا سر شرک اور بدعات پر کھڑا ہے. اور یہ دونوں چیزیں، شرک کے سارے تصورات وہ ہمارے ہاں بھی جتنے ہیں، مسلمانوں میں جو رائج ہوئے ہیں، اور بدعات جتنی ہے وہ ساری کی ساری عقلی تمنا یعنی دینی تمناؤں سے پیدا ہوتی ہیں. اور دینی تمنائیں جو ہیں وہ ہماری اس دنیا سے جڑی ہوتی ہیں. ان کا تعلق اس اعلیٰ اخلاقی سطح سے نہیں ہوتا جو آخرت کے عقیدے سے پیدا ہوتی ہیں. جو ہی آخرت کا ہدف سامنے آ جائے گا تو ان جو بدعات ہیں ان کی بہت ساری بدعات کی خود ہی نفی ہو جائے گی. بہرحال قرآن مجید نے یہ کہا کہ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ، ان کی زبانیں جھوٹ کہتی ہیں. أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى، کہ ان کے لیے خوبی ہی خوبی ہے، بلائی ہی بلائی ہے. یعنی یہ جو کوئی بھی طبقہ ہوتا ہے جو دنیا میں رفاہیت کی زندگی گزار رہا ہوتا ہے، خوشحالی کی زندگی گزار رہا ہوتا ہے، اس کے دل میں کہیں نہ کہیں سے یہ آئیڈیا، یہ خیال آ جاتا ہے کہ میرا خدا جو ہے وہ مجھ سے راضی ہے، تبھی تو میرے حالات اتنے اچھے، تبھی تو میری زندگی میں یہ آسانیاں ہیں، تبھی تو مجھے یہ اقتدار اور شہرت حاصل ہے اور دولت حاصل ہے. تو وہ کہیں نہ کہیں سے یہ اپنے اندر یہ اعتماد پیدا کر لیتا ہے. یہ اعتماد ایک اور جھوٹ کو کریٹ کرتا ہے، اور وہ جھوٹ یہ ہے کہ آخرت بھی میری ہی ہے. جب دنیا میں خدا مجھ سے راضی ہے، مجھے اس نے انعامات سے اور جائیداد سے اور اقتدار سے اور اس چیز سے نوازا ہوا ہے، تو یہی میرا انجام وہاں بھی ہوگا، وہاں بھی مجھے اسی طرح عطا کیا جائے گا. فرمایا کہ لا جرم ان لهم النار، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کے لیے جہنم کی سزا ہے. وَأَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ، اور یہ حد سے گزرنے والے ہیں. یہ لوگ اللہ کے ناپسندیدہ لوگ ہیں، انہوں نے اللہ کی حدود کو پامال کیا ہے اور اس کی سزا یہ وہاں بھگتیں گے. تو جو مذہبی زوم ہے کسی بھی گروہ کا، وہ ہمارے ہاں بھی ہے. یعنی یہ نہیں کہ یہ صرف اہل عرب کے ہاں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مخالفین ہیں انہی کے ہاں پایا جاتا تھا اور ہم اس سے بچے ہوئے ہیں. ہمارے ہاں بھی یہ ساری چیزیں موجود ہیں.
فرق صرف یہ ہے کہ الفاظ بدل جاتے ہیں، تعبیرات بدل جاتی ہیں، بیان کرنے کے طریقے بدل جاتے ہیں. جو بنیادی اصول ہے وہ ایک ہی ہے. وہ اصول یہ ہے کہ انسان اس دھوکے میں پڑ جاتا ہے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں اس کی تائید میں خدا کھڑا ہے، اور میں خدا کی مرضی کے مطابق ہوں. خدا یہی چاہتا ہے جو میں کر رہا ہوں. اور یہ بات جو ہے یہ ہمارے مذہبی لوگوں کو بھی نظر آتی ہے، یہ ہمارے غیر مذہبی لوگوں کے یہاں بھی نظر آتی ہے کہ اس کے لیے الفاظ ہو سکتا ہے ذرا مختلف ہوں، لیکن یہ چیز نظر آتی ہے. اس کو قرآن مجید نے کہا کہ بتصف والسنتہم الکذب، ان کی زبانیں جھوٹ بولتی ہیں. اگر کوئی اصول بیان کرنا ہے، کوئی قاعدہ بتانا ہے، تو اس کی بنیاد وہی پر ہو کہ اللہ نے یہ چیزیں طے کر رکھی ہیں، اللہ تعالیٰ اس طرح معاملہ کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا یہ اصول ہے جس کو اللہ نے اختیار کیا ہوا ہے، اور اللہ نے یہ ہمیں حکم دیا ہوا ہے. اس کی بنیاد پر بات ہوگی. لیکن یہ ساری کی ساری بات اپنے اندر موجود تمناؤں سے پیدا ہوتی ہے، اور اس کو پھر اس دعوے کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے کہ یہ خدا کی طرف سے ہے. تاللہ لقد ارسلنا الی امم من قبلک فزین لهم الشیطان اعمالهم فهو ولیہم اليوم ولہم عذاب علیم. کہا کہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیے بھلائی ہے، ہمارے لیے خیر ہی خیر ہے، یہ پہلی بار تھوڑی یہ دعویٰ سننے میں آیا ہے، اور یہ تو پہلی قوم تھوڑی ہے جو اس طرح کا دعویٰ کر رہی ہے. ہم نے پہلے بھی رسول بھیجے ہیں مختلف گروہوں کی طرف، وہاں بھی شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال کو مزین کر دیا تھا. یہ بہت جو جملہ ہے فزین لهم الشیطان اعمالهم، یہ بہت الارمنگ ہے ہمارے لیے بھی کہ انسان کو شیطان دھوکہ دیتا ہے. اور دھوکہ، سب سے خطرناک دھوکہ وہ ہے کہ جب وہ دھوکہ مذہب کے نام پر ہو. جو چیزیں مذہب نہیں ہیں، مذہبی احکام نہیں ہیں، شریعت نہیں ہے، اللہ کی وحی میں نہیں آئی ہے، اس کو وہ ہمارے لیے اس طرح بنا دے گویا وہ حقیقت ہے. تو یہ جو ہے زین لهم الشیطان اعمالهم، کہ جو میں کروں اس کا میں ایک ایسا استدلال، ایسا آرگیومنٹ بنا لوں کہ جس کے نتیجے میں میں اس پر مطمئن ہو جاؤں، میں بالکل ٹھیک کر رہا ہوں، میں بالکل صحیح جگہ پر کھڑا ہوں. تو یہ اس کو کہا کہ زین لهم الشیطان اعمالهم فهو ولیہم الیوم. آج جو لوگ باتیں کر رہے ہیں وہی ان کا دوست ہے، وہی ان کا لیڈر ہے، وہی ان کا رہنما ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے بھی دردناک عذاب ہے. وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ. یہ جو ہم نے کتاب نازل کی ہے یہ اسی لیے نازل کی ہے کہ تو لوگوں کو بتا دے ان معاملات میں جن میں لوگ مختلف ہوئے. یہ جو اختلاف فی ہے، یہ جملہ جو ہے یہ بتاتا ہے کہ انسان منحرف ہوتے ہیں. یہ جو اختلاف کا فعل ہے قرآن مجید میں، وہ زیادہ جگہوں پر منحرف ہونے کے معنوں میں استعمال ہوا ہے، یعنی راہ حق چھوڑ کر دوسرے راستے پر نکل کھڑے ہوئے. تو اب پیغمبر آتے ہیں اور وہ اس انحراف کو بیان کرتے ہیں کہ یہ راہ حق سے انحراف ہے. یہ جو تم نے بدعت ایجاد کی ہوئی ہے، یہ جو تم نے عقیدہ ایجاد کیا ہوا ہے، یہ جو تم نے شریعت بنا لی ہوئی ہے، یہ راہ حق سے انحراف ہے. تو فرمایا کہ ہم نے کتاب نازل ہی اس لیے کی ہے تاکہ تو وہ بات واضح کر دے، اس بات کو بیان کر دے جس میں لوگ منحرف ہوئے ہیں. اور یہ کتاب ہدایت بھی ہے، رحمت بھی ہے، لیکن کس کے لیے؟ وہ جو ایمان لائے. یہ بھی قرآن مجید کا وہ مضمون ہے جو بار بار ہمیں نظر آتا ہے، وہ یہ کہ یہ کتاب کن کی رہنما ہے. یہ کتاب اہل حق کی رہنما ہے، یہ کتاب اہل ایمان کی رہنما ہے، یہ کتاب اہل خیر کی رہنما ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کتاب کو فالو ہی وہ کرے گا جو راہ حق کا طالب ہے.
اس کتاب کو فالو ہی وہ کرے گا جو اللہ پر یقین رکھنے والا ہے، اس کتاب کو فالو ہی وہ کرے گا جو آخرت پر یقین رکھنے والا ہے۔ یعنی جب تک کسی شخص کے اندر یہ بنیادی تبدیلیاں نہیں آئیں گی، وہ اس کتاب سے نور اور اس کتاب سے ہدایت اور اس کتاب سے فیض نہیں پا سکتا۔ اس لیے فرمایا کہ ہدم و رحمتاً لقوم یؤمنون۔ یہ جو رحمت کا لفظ ہے ہدا کے ساتھ، ہدایت کے ساتھ، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو رحمت ہے وہ اللہ کا کرم ہے، اللہ کا فضل ہے۔ یہ اللہ کا فضل بننے کا ذریعہ بھی یہ کتاب ہے اور سیدھے راستے پر چلنے کا ذریعہ بھی یہ کتاب ہے، تو اس وجہ سے دونوں پہلوؤں کو بیان کر دیا۔ واللہ انزل من السماء ماء فاحیا به الارض بعد موتها ان فی ذلک لآیۃ لقوم یسمعون۔ اور اللہ ہی نے اتارا آسمان سے پانی اور اس سے زندگی دی زمین کو اس کے مرنے کے بعد، اس میں لوگوں کے لیے، سننے والوں کے لیے نشانی ہے۔ یہ جو آرگومنٹ ہے، یہ اصل آرگومنٹ ہے۔ قرآن مجید کا سارا مقدمہ اس پر کھڑا ہے کہ یہ جو تمہارے گرد دنیا ہے، یہ جو کائنات ہے تمہاری، ہماری کائنات، یعنی پوری کائنات کی بات نہیں ہو رہی، قرآن مجید ہماری کائنات کی بات کر رہا ہے، جس کائنات میں ہم رہتے ہیں، جس سے ہم واقف ہیں، جس کا ہم مشاہدہ کر رہے ہیں۔ یہ کائنات بول بول کے بتا رہی ہے اپنے ہر عمل سے، اس کو ایک ہی نے کریٹ کیا، ایک ہی اس کو چلا رہا ہے، ایک ہی کا ارادہ اس میں کار فرما ہے، اور تم اتنی بڑی حقیقت نظر آ رہی ہے، اس کو چھوڑ کر تم کسی اور کے ہو جاتے ہو۔ تو یہ بات جو ہے، یہ کائنات یہ بتا رہی ہے کہ اس میں نشانی ہے۔ یہ کیا نشانی ہے؟ اس کا خالق بھی ایک ہے، اس کا مالک بھی ایک ہے، اس میں جس کا ارادہ چل رہا ہے وہ بھی ایک ہے، اور تمہارا اس کے سوا کسی اور سے ریلیشن شپ نہیں ہونا چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔